درود شریف پڑھ لیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیہ عزیزم قاضی محمد طیب صاحب اج تیس تقریب سعید دے دلہن اور مبارکباد دے مستحق میں تے نکاح واسطے آیا سا بھی بچہ پیار کردہ ہے، بڑا اصرار سی اسنا تے ایجاب قبول کرا کے تے دعا منگ کے تے پھر جدھر جانا ہے۔ اتھے آ کے میں نو پتہ چلے ہے بھئی نکاح تے ہو گیا ہے۔ میں خود تاخیر نال کچھ پہنچیا، رستہ صحیح سمجھ نہیں سی آ رہا توڑے گران دا۔ اس تو پہلے رات دے وقت آیا سا تے وہ تھوڑا تاخیر اس وجہ تو ہو گئی۔ بہرحال مائک اگے بینڈ دا پتہ نہیں سی، دعا کرو کو دو چار گلاں عنوان دی مناسبت نال ذہن بچ آ جاون۔ ایک باری درود شریف سارے حضرات دوبارہ پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام۔ مولانا سجاد رضا صاحب دوی مشکور ہاں، میرے پائی بڑا پیار کر دیں۔ اللہ انہاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ کرے اور انہاں دے ادارے نو اللہ ترقی عطا کرے۔ چند گلاں آپ حضرات نے غور نال سننیاں میریاں۔ میاں بیوی دے نکاح والے تعلق نو، میاں بیوی دے نکاح والے تعلق نو اللہ نے قرآن پاک دے اندر اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ ہوئے 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 مولانا سجاد صاحب بیٹھے بڑے پکے حافظ ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ نکاح کتنی برکت والی چیز ہوئے گا جنہوں اللہ نے قرآن مجید دے اندر اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ اس نشانی دی تکمیل واسطی آج اسی تے تسی بیٹھے ہیں اور مبارکباد پیش کیتی ہے قاری سجاد رضا صاحب نے سیرے دی صورت وچ۔ اے اللہ کریم دی نشانی ہے نکاح۔ نکاح دے موقع تے لوکاں نو بڑی خوشی ہونی، لیکن میں تکیا جے کہ لوگ غمی نے موقع تے اللہ نو یاد کر دے جے، خوشی دے موقع تے رب سونے نو کوئی نہیں جے یاد کردہ۔ بندہ مر جائے تے سجاد صاحب نو کال کرو تے طالب علم بلا کے یاسین پڑھاؤ، جنازے دے موقع تے قرآن پاک پڑھاؤ۔ میں کہا میں تینوں تاں مننا گا کہ تیرے بچے نے شیروانی سجائی ہوئے اور کلہ سر تے پایا ہوئے تے توں کہے پورے میرج ہال دے اندر کھڑے ہو کے کہ میرے پتر دی گڑی بعد بھی تیار ہوئے گی، پہلے نبی پاک تے سلام پڑھیا جائے گا۔ غمی کے موقع پہ ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں، خوشی کے موقع پہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ میں کیا جدوں شادی ہوندی ہے اس وقت تیری سرکار دی غلامی کدھر گئی، ادھر اس وقت اسلام کدھر گیا، اس وقت محبت اور پیار اور عشق دے دعوے کدھر گئے۔ یا تے غمی دے موقع تے بھی توں ٹول واجیاں والے نو بولا نا میں تینوں مننا، جنازہ پیا ہوئے تے توں آگ ٹولا لے آمن، باجیاں لے آمن۔ اگر اس وقت باجے والے نہیں آتے تو جب خوشی آئی ہے تو اب کیوں باجوں والے آ گئے ہیں، اب کیوں ڈھولوں والے آ گئے ہیں؟
بڑے نصیب دی گل جے قاضی صاحب دی نسبت ہے مولانا سجاد صاحب دی ایک نسبت ہے کہ انہوں نے شادی دے موقع تے 3 محفلاں کرائیں یہ بڑا اوکھا کام ہوندا جے میں جانا رہنا نا تو میں نے بندے آدھن جی تکو شادی نے موقع تے مولوی بلائی کے دینے گونگی شادی ڈوری شادی کرائی نے ایک کیڑی شادی جی مولویاں نہ کہ کام میں شادی نے موقع تے آنا دوستو اور بھائیو میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا چند لوگوں کو خوش نصیبوں کو وہ سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو غمی کے موقع پہ بھی خدا کو یاد رکھتا ہے خوشی کے موقع پہ بھی رب کو یاد رکھتا ہے او عرش دے سائے تلے ہوئے گا غمی خوشی دعاں دے موقع تے اللہ نو یاد رکھدا ہے اساں دکھاں دا رشتہ خدا نال جوڑے ہے تے سکھاں دا رشتہ معاذ اللہ شیطان نال جوڑے ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں اور بھائیوں ماں باپ وستی نا بچے بڑے پیارے ہونے ایک گل کراں پتراں نالوں ہی نا ماؤ پیو کی تیاں بڑیاں پیاریاں ہونی کیا ہونا ہے پیاریاں ہونیاں نہیں ہونیاں اچھا ایمان نال دسو ماں باپ تیاں نہ کنڈا بھی برداشت نہیں کرنے اور ماں باپ نو اس گل نہ بھی پتہ ہونا ہے کہ جتنا اسی پیار کرنے ہاں اس نال کوئی پیار کرن والا نہیں اس نے باوجود شادی کیوں کر دینے ماں باپ کیوں ٹورنے بچی نہیں سوال تے ہے نا بھئی جدوں انہوں نے پتہ ہے بھئی تیاں بڑیاں پیاریاں پتر بڑے پیارے اور بچی نو ماں باپ پتر نالوں بھی زیادہ چاہنے اور اے بھی پتہ ہے بھئی اساں تو زیادہ ود کے اس نال پیار بھی کوئی نہیں کر سکتا پھر کیوں شادی کر کے اگلے کر ٹور دینے اتھے سسانیاں چڑکاں اتھے خامدنیاں چڑکاں تکلیفاں پریشانیاں سوال ہے یا نہیں ہے چلو میں تھوانوں ایک گل سمجھان واسطے ایک سادی جی مثال دینا تسی زمیندار بندے ہو اے چند دن پہلے کنکاں کٹیاں تساں ایک زمیندار جس نو اللہ نے کنک دیتی ہے ایک بوری کنک نہیں سنبھال کے او کر رکھ لوے اور آکھے کہ میں اس دی حفاظت کرنی ہے اس نہ خیال رکھنا ہے جتنی مرضی حفاظت کر لوے جتنی مرضی حفاظت کر لوے او کنک ودڑنی تے دور نہیں گل بلکہ کٹڑنی گل ہو سی اس کی دیمک لگ جا سی اس کی کو گل سڑ جا سی اے میں اتے تک کے آیا قاضی صاحب بھی میرے خیال سنبھال کے رکھی لیکن وہ ساری خراب ہوئی اپر جڑی پئی کنک تسی زمیندار کوے نا کہ میں انہوں سنبھال کے رکھنا ہے اور میں انہوں کمریاں در کمریاں چ رکھنا ہے اور اس دی میں حفاظت کرنی ہے جتنی مرضی حفاظت کر لے وہ گندم کبھی بڑھ نہیں سکتی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گندم پہ بہار آئے اس گندم پہ پھول آئیں اس گندم پہ فضل آئے خدا کا یہ بڑے تے اس کسان تے زمیندار نو قربانی کر کے تے انہوں زمین وچ سٹنا پیسی گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی زمین میں چھٹے گا اپنے ہاتھاں نال کنک چاہ کے سٹ دے گا زمین دے اندر پھر گوڑیاں پھر پانی پھر اللہ تعالیٰ او گندم دا جڑا بیج سٹ کے گیا ہے انہوں اللہ تعالیٰ کومپل عطا فرمائے گا او کومپل تنے دے اندر بدلے گی او تنا سٹیاں دے اندر بدلے گا پھر ہر سٹے دے جیبے دے اندر اللہ دانے بھر دے گا پھر اس سے گندم تے بہار آئے گی ہن کون بولے گا کون نہیں بولے گا تسی نہ بھی بولو نہ منگیال آلے ہو میں فکرہ پھر بھی بڑا کہہ رہا جے بولو تے تم ہی بڑا کہہ رہا جے اگر باپ چاہتا ہے میری بچی پہ بہار آئے اور میری بچی اس قابل بنے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہو تو اسے پھر قربانی کر کے حضور کی سنت پوری کرنی پڑے گی ہائے 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 میرے آقا کریم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساریاں بیٹیاں دا نکاح فرمایا اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں سیدہ زینب ام کلثوم حضرت رقیہ تے چوتھی بیٹی دا نام تے بچیاں نو یاد ہے طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ
حضرت فاطمہ الزہرا ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا آواز سے آواز ملا کے اللہ کریم برکت عطا فرمائے ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ تیرے آڑتے تیری قسم تیرے آڑتے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ گنجائش ہے ابھی بولنے کی آپ بول نہیں رہے مجھے پتا چل رہا ہے مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ بڑا بڑا شعر آیا جے حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوجائے حسین فاطمہ دوجائے حسین فاطمہ دوجائے دوجائے حسین فاطمہ اگر پیو چاندہ ہے کہ میری بچی تے باہر آئے ادھے قدمہ تلے جنت بنے تے انہوں دوسرے گھر اپنی بچی ویا کے ٹورنی پہ جائے گی اے بچیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے یقین کر لو باپ نو بیٹیاں نہ لوں بیٹیاں نال زیادہ پیار ہوندہ ہے میاں صاحب تائیں بولے فرما دینے کہ دھیاں لئی اے پردیس و بابل تے پترا لئی جاگی راں دکھ سیون تے کچھ نہ کیون اے دھیاں دیا تقدیروں دو بیٹیاں اللہ دے پیارے نبی نے حضرت عثمان غنی نو عطا فرمائیاں اس سے مہینے دی 18 تاریخ نو آپ دا یوم مثال ہے جدوں دوسری بیٹی دا انتقال ہویا تے میرے آقا دیاں پلکاں تے آنسواں دا سلاب آیا آپ نے فرمایا لوگوں مینوں قسم پیدا کرن والے دی اگر مصطفیٰ کے پاس 100 بیٹیاں ہوتی ہیں تو مصطفیٰ عثمان سے اتنا پیار کرتا ہے ایک ایک بیٹی نکاح کر کے یکے بعد دیگرے عثمان کو دے دیتا میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی پہ آپ نے عثمان ابن عفان کی شان میں کیا خوب قدم اٹھایا آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا جیو ہو مبارک تجھی کو زنو رین جوڑا نور کا آپ میری طرف دیکھیں اور پڑھنے میں شریک ہو جائیں ہو مبارک تجھی کو زنو رین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھی کو زنو آج لوکاں نو حضرت عثمان دے زنو رین لقب نال بھی اختلاف ہو گیا آدھے نے یہ لقب تے کسی اور پاسے جاندہ ہے میں کھیا اسی کوئی علی دے منکر ہاں ہو مبارک تجھی کو زنو رین جوڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب اگر باپ چاہتا ہے
میری بچی پہ بہار آئے اور میری بچی کے قدموں تلے جنت بنے تو باپ کو قربانی دینا پڑے گی، اسے اپنی بچی کو نکاح کر کے اگلے گھر میں بھیجنا پڑے گا۔ وہ بچی جب خامند کی جھڑکیاں اٹھائے گی، ساس کی تکلیفیں اٹھائے گی، اگلے گھر کی پریشانیاں اٹھائے گی، اللہ کریم اسے بہار عطا کرے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ ماں بنے گی، اس کے قدموں تلے خدا کریم جنت سجائے گا۔ میرے گرامی قدر احباب، اللہ اللہ، یہ تو اللہ کریم کا قانون ہے۔ ایک ہے اللہ کریم کی قدرت، ایک ہے اللہ کا کریم کا قانون۔ قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ اس کا قانون یہ ہے میاں بیوی کا اختلاط ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس آیت میں قرآن پاک میں سے بیان کیا، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میاں بیوی کے اختلاط سے یہ اللہ کریم کا قانون ہے، لیکن ادھی قدرت اے وے او بغیر میاں بیوی تو بھی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آدم آیا یا نہیں آئے؟ آئے ہائے، نہ میاں کی ضرورت نہ بیوی کی، نہ باپ نہ ماں۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنایا۔ اللہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی بنا سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بنا سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر دے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، عربوں کا یہ اصول ہے، وہ پتر نال پیو دا نسب بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس بیٹے دے نال باپ دا نام، لیکن حضرت عیسیٰ تے میں قربان جاواں ابے دا نام نہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ کریم فرماتا ہے ذالک عیسی ابن، ہائے ہائے، اے اللہ کریم کی قدرت ہے۔ قانون تو یہ ہے میاں بیوی کا اختلاط ہوگا تو اللہ کریم نے نسل کا سلسلہ شروع کرنا ہے، لیکن اس کی قدرت یہ ہے وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بنا دے، چاہے تو بغیر ماں کے حضرت حوا کو بنا دے، بغیر باپ کے بنا دے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ کریم بنا دے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کا قانون اور ہے، اس کی قدرت اور ہے۔ اور میرے گرامی قدر احباب، اج تے تساں اے سنیا ہوئے گا سرکار دی حدیث پاک، سرکار فرماندے ہیں النکاح من سنتی، اے نکاح میری سنت ہے۔ لو جناب مولانا سجاد صاحب دے سامنے اپنے بچے دے نکاح دی اس تقریب دے اندر اج عبداللہ مظہر وارسی کو ایک نواں مسئلہ سن لو۔ نکاح صرف سنت نہیں، نکاح بعض موقعوں تے فرض ہے، بعض موقعوں تے واجب ہے، بعض موقعوں تے مستحب ہے، بعض موقعوں تے سنت ہے، بعض موقعوں تے حرام ہے۔ کچھ ایسے موقع بھی جنہاں چ نکاح کرنا کیا ہے، بولو تسی آسو وارسی صاحب ہے کہ چلو پھر گل دس دینے تو اگر کسی مرد کا یا کسی خاتون کا 100% یقین ہوئے کہ میں کوئی نہ کوئی ماڑا کام کر بیسا، کوئی نہ کوئی غلط کاری میرے کو ہو جا سی، مرد ہے یا عورت ہے، اٹھاؤ فقہ دیاں کتاباں، سارے علماء نے لکھے ہیں انہاں تے نکاح دوہاں تے کرنا فرض ہے۔
کہ فرض ہے، اور اگر 75% انہیں یقین ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا، 25% یقین ہو نہ ہونے کا، پھر اس وقت ان پہ دونوں پہ نکاح واجب ہے۔ اور اگر 50-50 چانس ہوئے، اس نے اپنے نفس تے کنٹرول رکھیا ہوئے ہوئے، 50% چانس ہوئے شک ہوئے میں کسے بدکاری دے اندر نہ پہ جاواں، اس وقت نکاح کرنا سنت ہے۔ اس وقت نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اگر اللہ دا کوئی ولی ہے، انہیں اپنے نفس تے قابو پا لے ہے، انہوں پتہ ہے ایک کسے پاسے نہیں جا سکتا۔ بہت سارے اللہ دے ولیاں نے نکاح کوئی نہیں کیتا، ہم کیا کہیں کہ انہوں نے سرکار کی سنت ادا نہیں کی، کیونکہ ان کے نزدیک نفس کا اتنا ان کے ہاں کنٹرول تھا۔ نکاح ایسے صوفیاء اور اولیاء کے نزدیک مستحب عمل ہے، اور جو بندہ بیوی کا خرچہ نہ دے سکے، بیوی کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے، اور اسے یقین ہو میں اس قابل نہیں ہوں، ایسے بندے تے نکاح کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ وہ نہ کریں، کیونکہ انہوں بیوی دے حق ہی نہیں ادا کر سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں۔ تے اگر ماں باپ نو پتہ ہے سانا پتر اس قابل نہیں، تے وہ بھی ڈکن اس نو اور ایک کم نہ۔ اور پھر میں نے ایک اور بات بھی دیکھی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو گئیاں، تے ماں باپ نے انہوں نے بٹھا کے رکھے ہے، کوئی رشتہ منگن آ جائے بچی دا، تے پیو کہندا میری بچی اجے پئی پڑھ دی، اجے تے اجے پڑھن دا دور ہے۔ یقین کر لے میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، بچیاں ماں باپ اچھے رشتے آن دے باوجود نہیں کر کے دینے، کہنے میری بچی تے پئی پڑھ دی ہے، وہ بچی پڑھ جاندی ہے، ایم اے کر لیا انہیں، بی ایس کر لیا، پھر اس بچی دا معیار بھی بڑھ گیا، اس بچی دیاں ڈیمانڈز بھی بڑھ گئیاں، پھر انہوں اپنے پائے دا بندہ ملدا کوئی نہیں، پھر رشتہ نہیں ہوندا۔ اسی طرح ماں باپ تے بوئے تے بچیاں جوان ہو جانیاں، ماں باپ بیٹھے ہو، اللہ کریم توڑیاں اولاداں سلامت رکھے، میں بھی بچیاں دا باپ توڑے اگے اپیل پیا کردہ، بچیاں اس قابل ہو جاون تے انہاں دا نکاح کر دینا ہے۔ سرکار فرماندے ہیں 3 چیزیں ایسیاں نے جنہاں دے واسطے ارادہ کرنا ذمہ داری ہونا انسان دے اگے خدا جانے، ادا سونا مصطفیٰ جانے۔ صحابہ نے پوچھیا یا نبی اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا پہلی چیز بچی بالغ ہو جائے، ارادہ کرنا باپ کے ذمہ ہے، شادی کا بندوبست کرنا خدا کے ذمہ، باپ کے ذمہ صرف ارادہ کرنا۔ پیو ارادہ کر لوے میں اپنی بچی نو نکاح کر کے بھیجنا ہے، خدا جانے، اس کا سونا مصطفیٰ جانے۔ اور یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں تو انہوں جیو نیوز دی خبر نہیں سنا رہے ہوں، سماعت دنیا چینل دی گل نہیں سنا رہے ہوں، میرے آقا کریم فرماندے نے دوسری چیز بندہ گناہ گار گناہ دا مرتکب ہوندہ ہے، وہ ارادہ کر لوے میں آئندہ تو بعد گناہ نہیں کرنا، چھڑان دی ذمہ داری یا خدا دی یا مصطفیٰ دی، ارادہ کرنا۔ تیسری چیز تے ہن میں تواڈی داد میرٹ دی لینی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور 3 گلاں دسیاں سنے، 3 کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ کا گھر بنا رہا ہو اور اودے کول اسباب نہ ہون تے او صرف ارادہ کرے تے صرف ابتدا کرے کہ میں اللہ نہ گھر بنانا ہے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ایک پیر صاحب دا میں واقعہ سنیا ہے، لودران دے علاقے دے، انہاں ہی تقریر کی تھی کسی جگہ تے، انہاں مسجد آلے انہاں نے بلایا تے مسجد سی پرانی تے مسجد دی انتظامیہ کوئی پچھلے 15 سالہ تو بار بار بہنی سی، انہاں کول پیسے کوئی نہیں سن کہ اسی مسجد شہید کریے تے نویں بڑھائیے، ہاتھ بھی نہیں سن پانے بھئی کروڑا نہ پروجیکٹ ہے، اے نہ ہوئے خراب ہو جائیے درمیان دے اندر۔ پیر صاحب آئے، انہوں نے رات کو خطاب کیا، اتفاقاً خطاب کیا اور اتفاقیہ طور پہ یہی روایت سنائی۔ پیر صاحب چلے گئے، بڑے نیک بندے سن، بڑے اللہ والے صاحب نظر، تے صبح پیر صاحب تے چلیں گئے تے مسجد دے امام نے رات نو مدرسے دے طالب علماں نو کٹھا کر کے آکھیا مسجد نو شہید کرو۔ راتی لوگ گئے تقریر سن گئے تے سویرے نماز نہ ٹائم ہویا تو انہاں آکھیا کتھے سی؟ مسجد تے ہے کوئی نہیں ہے، کدھر سی؟ مولوی صاحب نے بلایا، مولوی صاحب ایک ہے مسجد؟ انہاں آکھیا میں شہید کری سٹی۔ انہاں آکھیا مولوی صاحب تساں کسے نال مشورہ کیتا ہے کیوں شہید کیتی ہے؟ پیسے ہے کوئی نہیں اساں نے پلے۔ مولوی صاحب آنے راتی تقریر نے سنی،
رات نو خطاب نے سنیا پیر صاحب نا وہ ٹھا ٹھا کر کے ساری انتظامیہ سی وہ کہندی ہے مولوی صاحب تقریرہ اپنی جگہ تے رہیاں ساڑھے کول کوئی فنڈ بھی تے ہونا چاہیے مسجد بنان دا اللہ دا نام منو ایک ایک کیتا جے اساں توانوں ملازم رکھیا سی تے مسجد دے اندر نماز پڑھان واسطے تساں ساڈیاں مسجداں ٹا چھوڑیاں او پرانے لوگ آدے سن اسی تواڈی نمازاں پڑھیے تسی ساڈے کوزے بنو ایک ایک کیتا جے مسجد گرا دتی جے مولوی صاحب نے کہا مینوں سارے جگ دے لوگانیاں گلاں تے یقین نہیں مصطفیٰ کریم دی گل تے یقین ہے پیر صاحب نے کیا سی ارادہ کرنا بنیا دا کم ہے خدا جانے ادا مصطفیٰ جانے میں ارادہ کیتا ہے میں تاں شہید کیتی ہے تے ساری انتظامیہ نے محلے والے نال مشورہ کر کے مولوی صاحب نو آکھیا مولوی صاحب اگر اندر دی گل رکھی جے کوئی بندہ توانوں مل چکے ہے جس نے مسجد دا وعدہ کیتا ہے ساڈے نال کھل کے گل کرو تے اگر کوئی نہیں تواڈے کولوں 10 دناں دا ٹائم ہے 10 دناں بعد اساں توانوں مسجد تو فارغ کر دینا ہے اساں کوئی نہیں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھنیاں چنگی پلی تساں مسجد گرا دیتی ہے اے نوٹس دے کے محلے والے گھر گئے او مولوی صاحب کہندے پوری رات مینوں نیند نہ آئی صبح اٹھ کے میں پیر صاحب نو کال کیتی میں کہیا پیر صاحب یا میں غلط ہاں یا مصطفیٰ کریم دا فرمان تساں غلط بیان کیتا ہے ایک گل ہے پیر صاحب نے آکھیا مولوی صاحب نہ میں غلط ہاں یا نہ سونے مصطفیٰ دا فرمان غلط ہے گل کے کرنا چاہتے ہو پیر صاحب تواڈے جان تو بعد میں مسجد شہید کیتی ہے انتظامیہ کول فنڈ نہیں سن پیسے نہیں سن انہاں مینوں 10 دناں دے نوٹس تے مسجد فارغ کرن دا حکم کیتا ہے پیر صاحب کہندے تساں مسجد انتظامیہ نو کہو مینوں 40 دناں دا ٹائم دیو مصطفیٰ کریم دا فرمان سچا ہے سارا جگ جھوٹا ہے میں جانا تواڈی نوکری جانے مسجد جانے او مولوی صاحب آدھے میں انہوں نے منت کیتی میں کہا بھائی 10 نہیں 40 دن چاہی دے ہو تے 40 دنوں تو بعد جو تسا کرنا ہے کر لو ہو اساں چھاتے ہے کوئی نہیں سی باہر صفاں پیڑے پا لیاں تے زور نہیں بھی پڑھیے فجر نہیں بھی پڑھیے اثر نہیں بھی پڑھیے کوئی 10-12 دن گزرے ایک بندہ اتھو پیا گزردہ سی تے او نماز نے میرے پیچھے پڑھی نماز پڑھ کے میں نے آخدا ہے مولوی صاحب تسی امام ہو میں کہا جی امام ہاں تے میں نے حیران ہو کہ کہندا ہے لوگ مسجد نماز پڑھ دین خدا دے بندے ہو تساں ایتھے میدان پیڑے چ لایا ہے اٹاں پئیاں کی معاملہ ہے سارا میں ماجرا انہوں بیان کیتا آخدا ہے اے میرا نا ہے تے گل اپنے تک رکھنی ہے میرے نال ایک وعدہ کرو او وعدہ تسی میرے نال کرو مسجد جانے تے میں جانا ہوئے ہوئے کہ وعدہ اور سنو یار اللہ دے بندے کچھ ایسے بھی ہے جے دنیا دے اندر کیڑا وعدہ آدھا وعدہ اس گل دا کرو میرا نا ظاہر نہیں کرو گے ہوئے 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 میرا نام کسے رو نہیں دسو گے میں جانا خدا دا گھر جانے تکدیاں سیمٹ بھی آ گیا بجری بھی آ گئی ریت بھی آ گئی تے جناب والا سریہ بھی آ گیا اور چند دنوں تو بعد ٹھیکیدار لگ گئے مسجد تیار ہونا شروع ہو گئی اور چند دنوں دے اندر مسجد تیار ہوئی لنٹر پہ گیا فنشنگ ہو گئی وہ سارے محلے والے نے دوبارہ میٹنگ کی تھی وہ کہندے اسی آخدے جیسا مولوی صاحب دے دل وچ کوئی گل ہے تائیں شہید کیتی نے ایویں نہیں نے کیتی مولوی صاحب رو کے کہندے مینوں قسم پیدا کرن والے دی میرے کول کوئی اسباب نہیں سن میں صرف مولوی صاحب دی تقریر سنی پیر صاحب دا خطاب سنا اور سرکار دے فرمان تے یقین کر کے میں مسجد شہید کر دیتی میں کہ خدا جانے ادا سونا نبی جانے میں اس بنیاد تے شہید کی تھی وہ سارے بندے حیران ہو گئے پورے محلے والیاں نے مل کے فیصلہ کیتا جب تک مولوی صاحب جیوندے نے اے ساڑی مسجد دے امام رہن گے اے جان گے انہاں دیاں نسلاں مسجد دی امام رہن گیاں میرے گرامی قدر احباب میں عرض کر رہا ہوں 3 چیزیں ایسیاں نے ارادہ کرنا بندیاں دے ذمے اگے معاملات خدا پاک دے ذمے پہلی چیز اگر کوئی بندہ برائی دا ارادہ ترک کر دیا چھوڑن دا اور دوسری چیز بچی جوان ہو جائے شادی دا ارادہ کرنا باپ کے ذمے تیسری چیز مسجد کے معاملات میرے گرامی قدر احباب اللہ کریم میرے اس بچے نو شادی دی بچے دی شادی دی خانہ آبادی فرمائے اور اللہ حقیقی معنی دے اندر اس خاندان نو پیار عطا فرمائے اور اللہ اس بچے نو نکاح دے فیوز و برکات نصیب فرمائے میرے گرامی قدر احباب نکاح میرے آقا کریم دی سنت اور سرکار نے بیوی نو خامد دا ادھا ایمان کر
قرار دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ان نکاح نصف الایمان, نکاح ادھا ایمان ہے, نکاح ادھا ایمان ہے, نکاح ادھا ایمان ہے. بیوی نو سرکار نے خاوند دا ادھا ایمان قرار دیتا ہے. ایتھے رک کے میں بریکٹ دے اندر ایک گل کہنا چاہنا, غزوہ خندق دے موقع تے علی پاک نو سرکار نے کل ایمان قرار دیتا ہے. میں قربان جاواں زہرا علی پاک دی اہلیہ نے, اور میں قربان جاواں مینوں کہن دیو نا کہ علی پاک کل ایمان دا ایمان زہرا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. میرا تیرا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ, ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا. شرمائے نہیں, غیبت سے شرمائے, چغلی کھانے سے شرمایا کریں, کسی کی پگڑی اچھالنے سے شرمایا کریں, امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے او دے گلے کرن تو شرمایا کرو. او سیدہ زہرا دے نا تے کیڑا شرم ہے یار. گج کے ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا, ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. گرامی قدر احباب, نکاح کرنا میرے آقا کریم دی سنت کیا ہے, سرکار دی سنت. اور میں ادھے 4-5 درجے بیان کی, فرض, واجب, سنت, مستحب, حرام. اللہ اکبر. دوستو تے پائیو تے قابل احترام بزرگو, اساں دکھاں دا رشتہ خدا نال جوڑے ہے, سکھاں دا رشتہ شیطان. اے بہت بڑی مہندی دے موقع تے سجاد رضا صاحب تے اے بچہ, اے نسبت ہے نا, اس تو بغیر بندہ محفل نہیں کرا سکتا. اور طیب صاحب دے, اور جس طرح قاری صاحب کہہ رہے سن ریکارڈ بنانا آسان ہے, ریکارڈ بنانا مشکل ہے, انہوں پننا آسان ہے, ٹوٹ جاندہ ہے, بنانا اس نے اوکھا ہوندہ ہے. انہاں بنایا نا, انہاں دے خاندان دے یا انہاں دے خاندان دے جتنے بھی لوگ انہاں دی اس شادی نو تک کے اسے طرح محفل کران, انہاں نو اجر بعد وچ ملے گا, پہلے اجر انہاں نو ملے گا. کیونکہ جڑا بندہ نیکی دی بنیاد رکھے نا اور اس نو تک کے کوئی نیکی کرے, وہ بہت بڑے اجر دا مستحق ہے. علماء کرام فرمانے نے دنیا دے اندر قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے, پہلی نیکی ابو بکر صدیق نو ملے گی. ہوئے 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 ہوئے, کیڑی بڑی ہستی دا میں نہ لیا ہے, نہیں بولے ہو. چلو میں ایک باری اکھا بند کر کے پھر فکرہ کہہ رہے ہیں, اگر اور کسی پاسو داد آئی نہ آئی, میرے پیٹی بھائی ضرور بولن گے. بچہ طیب بولیں گا, قاری صاحب بولن گے, ابو بکر بچہ بولیں گا, سفیر صاحب بولن گے, قاری عمیر بولیں گا. میں عرض کر رہا ہوں, علماء کرام نے لکھیا ہے قیامت تک جتنے آزاد لوگ کلمہ پڑھن گے, پہلی نیکی دا حقدار حضرت ابو بکر صدیق ہوئے گا. پہلی نیکی, کیونکہ ردہ انہاں رکھیا سی, مرد انہاں رکھیا سی اس نیکی دا. پہلی کلمہ پڑھیا حضور تے, جتنے بھی لوگ عاقل بالغ آزاد کلمہ پڑھن گے, پہلی نیکی انہاں نے ملے گی. بس ایک گل سنا کے نا میں اجازت لینا. کچھ تے ایسے ہوندے ہیں خوش نصیب, کوئی تو ہوئے نہ بد نصیب, تے کوئی اس انہاں جیسے خوش نصیب بھی تے ہونے. وہ ایک انجار دا خوش نصیب سی, اس نے سسو کی تھی منگنی, ماؤ منگنی کی تھی, وہ داڑھی مناندہ سی, تے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اج تو بعد نہیں منانی, تے سنت سرکار دی چہرے تے سجاڑی. تے ساس نو لگا پتا بھئی میرے داماد نے, میرے جوائی نے داڑھی دا ارادہ کر لیا. تے ساس آنی اور آویں نا 2 منٹ, میں کیا بھی سننی ہاں, اماں کیا سنیا نے, سنے ہیں داڑھی رکھن نہ ارادہ کر لئی, تے تینوں اس گل نہ پتہ ہونا چاہیے بھی تیری بیوی داڑھی والے نوں پسند نہیں کرنی. اے نہ ہوئے جاگتی انکار کر دیا تے میرا تے نہ کٹے جاسی پورے خاندان میں اندر, اے نہ کام کر نہ کر. اور نوجوان کہندا ہے اماں پھر میں کہ کراں, سس کہندی اس داڑھی نو منا. او نوجوان ہائے ہائے, اس دی تربیت بھی کسی اللہ والے نے کی تھی سی. انہیں آکے سس اماں ہے میری ماں, لیکن میں رکھن وستی رکھی یا منان وستی نہیں رکھی. سس بڑی پریشان ہوئی, انہیں بڑی منت سماجت کی تھی, بڑے آڑے پائے, منتاں کی تیاں, لیکن بچہ نوجوان آدھا ہے اماں جو ہو سکتا ہے داڑھی میں نہ منا سکتا. اے میں
اے میں بال سمجھ کے چہرے تے نہیں رکھی، نبی پاک دی سنت سمجھ کے سجائیے، اے نہیں منائی جا سکتی۔ سس نے ویکھیا نوجوان اڑ گیا، انہیں آکھیا چل میں تیری ماما تینوں رشتہ دے رہی ہاں، پلی پوسی بیٹی، تو میرے نال ایک وعدہ کر، ایک واری تو داڑھی منا۔ اس تو بعد شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تے میاں بیوی راضی تے کیا کر سی قاضی، پھر رکھی گئی۔ نوجوان دے ذہنی ترکیب آئی بھئی اماں بھی اڑ گئی ہے تو چلو پھر ان کچھ کرنے آنا، پھر بلا اماں نائی نو، آ گیا نائی، اس چاک شک چاڑی، وہ جو ٹیوب شوب لانے وہ اس چاڑی، اس طرح دے اندر اس نے بلیڈ پایا، ساس بھی نال کھلتی سی، خوش پئی ہو بے بھئی چلو پتر ماڑی گل من گیا، تو اس نے جو ہی ایتھے اس طرح رکھیا نا، تو اس نے بازو نپ لیا، بازو نپ کے آدھا ہے داڑھی تو مننی آیا ہے، کم شام میں تو سارا کر لیا ہے، میں مناواں گا، لیکن میری داڑھی منن تو پہلے میری اماں دے سر دا روڑ کر۔ وہ ساس نال کھلتی تھی، اس آکھیا آئے میں ماری گئی، پتر میرا ہو کے میرا روڈ کرانا چاہنا ہے۔ نوجوان بڑا سیانا سی، وہ دے ذہن دے اندر ایک ترکیب سی، پورا لایا عمل سی، پورا سکرپٹ سی، کسی اللہ والے نے دی تربیت کی تھی سی، سمجھان دا بھی اپنا اپنا انداز ہوندہ ہے۔ وہ نوجوان کہندا ہے اماں تو اے دسنا تو کیوں نہیں روڈ کرانا چاہنی ہے؟ سس کہندی ہے میرا پتر ہو کے میرا سن منانا چاہنا ہے، اماں وجہ دس کیوں نہیں منانا چاہنی ہے؟ سس کہندی ہے پتر انہ والا نال تیرے چاچے نو بڑا پیار ہے، اگر میں وال منا دیتے میں نو طلاق دے دے گا۔ نوجوان نے سمجھ لیا اے ہی موقع گل کرن دا۔ نوجوان کہندا اماں انہ والا نال تینو اس وقت پیار ہے، تیرے خامد نو پیار ہے، میں نو انہ والا نال اس وقت پیار ہے کہ اے مدینے دے تاجدار نو چنگے لگتے۔ رشتہ دے نہیں ہے تے دے، نہیں تے بال کر اس نو۔ اللہ کریم میرے واسطے کوئی اور انتظام فرما دے گا۔ میرے بھائیوں کئی بد نصیب ہوندے ہیں، کئی خوش نصیب ہوندے ہیں، اللہ کریم ایسیاں شادیاں کرن دی سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اے مہندی تے بھی نبی پاک دا ذکر، بارات تے بھی سونے مصطفیٰ دا ذکر، ولیمے تے بھی سونے، اس تو بڑی کیڑی خوش نصیب، اس تو بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے نو سلامت رکھے، اور اللہ کریم تسی جتنے پر آئے ہو اللہ تواڈا آنا بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ارادہ میرا کوئی نہیں سی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پتر یہ پھر طیبہ نو جان واسطے پورے ویزے تے ٹکٹ نہیں لوڑ پینی، مصطفیٰ جانے دیکھتا جائے کسی پر طیبہ نو جامنائیں رل سہرا گامنائیں، 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 علی دی شادی زہرا دے گھر آمنائیں، طیبہ نو جامنائیں رل سے رگامنائیں۔ ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے مک جاندی، اکھیاں دی بھی سک لیندی ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندی، اے تک لیندی زلیخا جے
تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن کیا بات ہے قبلہ تیری جواب تیرا علم نشرح دا سینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڑی ٹھار مدینہ ہے پر ساڑی ٹھار مدینہ ہے کوئی مڈی کماداں دی اے کوئی مڈی کماداں دی نالے ساڑا ماہی لگدا نالے جعفری آداں دی نالے ساڑا ماہی لگدا نالے ساڑا ماہی لگدا نالے ساڑا ماہی لگدا نالے جعفری آداں دی ہووے خیر نصیباں دی ہووے خیر نصیباں دی ہووے خیر نصیباں دی رب دا حبیب آیا گل بن گئی غریباں دی گل بن گئی غریباں دی گل بن گئی غریباں دی کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی تم نہ بن سکی ہے نہ بن مثال تیری جواب تیرا اللہ اس جوڑے نو آباد رکھے سلامت رکھے شاد رکھے دعا کر لئیے کر سب تو سیکھ رہا ایک شعر سلام